یعنی جب ہم کسی اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام قبل الکلام، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کریں۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی یوں ہی ملاقات کا سلسلہ شروع نہ کر دیں۔ جب ہم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کریں، کسی مومن بھائی سے ملاقات کریں، تو ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہم ہرگز کسی بھی مومن کو اس کے لباس کی بنیاد پر، اس کی زبان کی بنیاد پر، اس کے رنگ و روپ کی بنیاد پر، اس کے کپڑوں کی بنیاد پر جج نہ کریں۔ ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، میرے محبوب جب ایسے لوگ تمہاری بارگاہ میں آئیں جو ہمارے رب ہونے پر یقین رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کی عزت افزائی کریں۔ تو آج امتیوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، جب ہم کسی اپنے مومن بھائی سے ملیں یا کوئی ہم سے ملنے آئے تو اس سے ملاقات میں یہ نہ دیکھیں اس کا لباس کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو سب سے بڑی دولت اس کو دی ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں، ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ یہ مومن ہے، اور مومن ہونے کے ناطے اللہ نے ہمیں بھی مومن بنایا ہے، آپ کو بھی مومن بنایا ہے۔ تو ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی قدر کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں کیا بنایا ہے؟ مومن بنایا ہے۔ تو مومن ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کی قدر کریں، کیونکہ اس آیت کے تحت عمل بھی ہو جائے گا، اور جب ہمارے کلام اور ہماری ملاقات کی ابتدا سلام سے ہوگی، تو ہمارے سلام کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہیں سے ہوتی ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بولے نا ایک بار، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہی جواب ہوتا ہے نا۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، بس ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ عمامہ سجا ہے، یا سر پہ ٹوپی ہے، یہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا ہے، یا کسی بھی ایسی خانقاہ سے نکلا ہے، یا درس قرآن دے کے نکلا ہے، یا علم دین حاصل کر کے آ رہا ہے۔ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کے اپنے چہرے سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ وہ ہے جو اللہ کے دین کی راہ میں لگا ہے۔ ہم پہل کریں سلام کرنے میں۔ اچھا، اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سلام کرنے میں بسا اوقات ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے، جو بنیادی کمی ہے نا، ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس خواہش میں رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، ہوتے نہیں ہوتے، کیا سوچتے ہیں لوگ ہمیں سلام کریں، تو یہ بات ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ لوگ ہمیں سلام کریں تو ہم سے بڑا کوئی بے وقوف یا ہے نہیں ہے نا، تو پھر یہ خواہش نکال دیں اپنے ذہنوں سے۔ ہمارے اپنے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ لوگ ہمیں سلام کریں، گویا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھے سلام کریں۔ اس میں عزت نہیں ہے۔ سلام کرنے میں یہ نہ دیکھیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، آپ آ رہے ہیں، حکم یہ ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ بولے سبحان اللہ۔ جو آیا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو کیا کرے؟ سلام کرے۔ جانے والا جو رخصت ہو رہا ہے، وہ رخصت ہونے والا اس کو سلام کر کے جائے۔ لیکن ہم کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے سماج میں، مثال کے طور پہ اگر ہماری سوسائٹی کا کوئی بچہ ایک حافظ قرآن ہو گیا، ایک عالم دین بن گیا، ہماری اپنی خواہش کیا ہوتی ہے کہ یہ ہمیں سلام کرے۔ اور اگر وہ آیا ہے چھٹی پہ نا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی نظر ہم پہ نہیں پڑی، مثال کے طور پہ ہم چچا تھے، تایا تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ یوں ہی گزر گیا، تو شکوہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ہمارے خاندان میں ایک ہی تو عالم بنا، یہ تو سلام ہی نہیں کرتا، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یا کبھی اتفاق سے آپ کی مسجد کے امام صاحب ہی گزریں، ہو سکتا ہے ذہن دماغ آپ کی طرف نہ تھا، یوں ہی نکل گئے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ریئیکشن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یا دیکھو انہوں نے سلام نہیں کیا، اور پھر اس کو ہم اپنے من میں نہیں رکھتے، اس کو جب تک ہم دو چار جگہ چوک چوراہوں پر بیٹھ کر ذکر نہیں کر دیتے ہمیں سکون۔ یا کوئی ہمارا بھائی بھتیجا پردیس چلا گیا ہے اور ہم نے اس کو مدد کی تھی جاتے ٹائم کہ بھئی چل تو محنت کر، کما، پیسہ کما۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بھتیجے نے ترقی کر لی، پیسہ کمانے لگا، اچھی پوسٹ پہ چلا گیا،
اور جب وہ پردیس سے واپس آیا نا، اتفاق سے اس نے سلام نہیں کر پایا، اتفاق سے وہ آپ سے ملاقات نہیں کر پایا، اس کی اپنے ساتھ مصروفیات زندگی بھی تھیں، معاملات زندگی بھی تھے، کسی وجہ سے اس نے آپ کو سلام نہیں کیا، ذہن حاضر نہیں تھا، یوں ہی گزر گیا، دیکھ نہیں پایا۔ تو ہم پتہ ہے ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اپنا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اب بڑے ہو گئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو سلام کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد نہیں فرمایا کہ تم سلام کرنے کے معاملات میں ایک دوسرے کو دیکھو کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ نہ اس آیت کے تحت ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ سے فرمایا ہو اے میرے حبیب لوگوں کو یہ تعلیم دو۔ ہاں اتنا ہے، یہ اصول بھی ہے اور ہماری اپنی عقل بھی اسی چیز پر فیصلہ کرتی ہے۔ اگر ہمارا استاد ہے نا تو ہم کوشش کریں اپنے استاد کو سلام بھی کریں اور اس کے ہاتھ بھی چومیں۔ ہماری ماں ہے نا، یہ ایک وہ انمول نعمت ہے کہ اس کے ہم ہاتھ بھی چومیں، اس کو سلام بھی کریں۔ ہم یہ خواہش نہ کریں یہ ہمیں سلام کرے، پر یہ جو رویے ہیں نا ہمارے سماج کے کہ اگر کوئی پردیس میں رہنے لگا ہے، تھوڑا سا پیسہ کمانے لگا ہے، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، کل ایک ایسا وقت تھا ہم نے ان کی مدد کی تھی بڑی، اور ہم نے اپنے کمائی سے ان کو بڑھایا پڑھایا، آج دیکھو ہمیں سلام بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے بھئی۔ اتفاق سے اس کی نظر نہیں پڑی یا آپ کے محلے کے کسی عالم کی نظر آپ پہ نہیں پڑی، یار اگر تم سلام کر لیتے نا تو اس کا ثواب تمہیں بھی ملتا، اور شاید وہ بچہ جو آپ کے سماج کا نکل کر کچھ ہونا چاہتا ہے وہ پھر کبھی جب آپ پر نظر پڑتی وہ یہ غلطی کرتا، وہ خود یہ سوچتا ہے جب ہمارا بڑا ہمیں سلام کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سلام کریں۔ تو یہ جو ہمارے سماج میں جو ہے نا یہ ذہن ایک بنا ہوا ہے کہ یار اس نے ہمیں نہیں کیا، اب یہ بڑے ہو گئے، یہ رئیس ہو گئے، یہ مالدار ہو گئے، یہ امیر ہو گئے، امیری غریبی کی تعلق سے تو نکال ہی دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے نا وہ اس میں امیری غریبی کو رکھا ہی نہیں۔ اس آیت کا جو آپ نے ابھی ترجمہ سنا ہے نا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا محبوب پاک جب تمہاری بارگاہ میں کوئی امیر آئیں یا کوئی رئیس آئیں یا کوئی عرب کے بڑے سردار آئیں، یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب تمہاری بارگاہ میں صاحب ایمان آئیں، بولے نا سبحان اللہ، جب تمہاری بارگاہ میں صاحب ایمان آئیں، وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں، ہمارے ایک رب ہونے پر یقین رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، اے محبوب جب وہ تمہاری بارگاہ میں آئیں تو آپ ان کی عزت افزائی کریں۔ کیا کریں؟ آپ ان کی عزت افزائی کریں اور ابتدا سلام سے کریں۔ کیا کریں؟